سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اگر کسی انسان کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے، یہ سمجھ لیں کوئی ڈائمنڈ ہے بہت قیمتی اس کے پاس، اور اس ڈائمنڈ کو، اس قیمتی چیز کو وہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں جانا چاہتا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ راستے کے اندر چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لوٹا جا سکتا ہے اس کا مال، اور پورا اس کو پتہ ہے کہ بھئی راستہ جو ہے بہت خطرناک ہے، اس کے پاس قیمتی مال بھی ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور اس قیمتی چیز کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہے، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو خدشہ بھی ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا، جانا بھی پیدل ہے، اور راستہ بھی بہت خطرناک ہے، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، پتہ بھی چل سکتا ہے ان کو کہ اس کے پاس قیمتی چیز ہے، تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ فرض کریں میں ہی ہوں یا آپ ہوں، کتنی حفاظت کرے گا اس کی؟ ہر طریقے سے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو بچا کر اس جگہ تک پہنچا دے جہاں سے جا کر اس کی قیمت وصول کرنی ہے، اس کو بیچنا ہے، پوری ممکن کوشش کرے گا، چھپے گا یا اور طریقے سے بھی اس کو لے جانے کی پوری کوشش کرے گا، اور جانے کے بعد پھر اس کو وہ فروخت کرے گا، اس کی قیمت کو وصول کرے گا۔ میرے بھائی ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک بہت بڑی حقیقت کی مثال پیش کی ہے کہ بات زیادہ اور سمجھ میں آ جائے۔ روزہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس ڈائمنڈ سے، اس ہیرے سے، اس دولت سے جس کو ایک شخص کو بیچنا چاہتا ہے، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی بڑا سرمایہ ہے، اور اس کو جہاں خریدنا بیچے گا، جہاں پر جو خریدے گا وہ بھی بہت عجیب، بہت ہی بڑا چیزیں خریدنے والا ہے، معمولی نہیں ہے۔ اب صبح جب ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قیمتی چیز ہمیں دے دی جاتی ہے روزے کی شکل کے اندر۔ روزہ وہی تحفہ ہے، سمجھیں آپ، صبح ہوتا ہے آدمی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ روزہ عطا فرما دیتے ہیں، روزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس نے کیونکہ سفر شروع کرنا ہے اس دولت کے ساتھ، اور شام کو لے جا کر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو پیش کرنا ہے۔ جب اس کو پیش کرے گا تو جس مارکیٹ میں اس نے اس سودے کو بیچنا تھا اور خریدنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اس روزے کی قیمت ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قیمتی سٹف ہوگا، وہ قیمتی چیز ہے۔ تو آپ بتائیں جب روزہ ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے کہ کس قدر اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا اس مثال پر
کہ خدشہ ہوتا ہے اس آدمی کو کہیں راستے میں کوئی لوٹ نہ لے، تو یقیناً یہ پورا گھنٹے جو ہمارے گزرتے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس کے بھی دشمن موجود ہیں جو اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، بڑے ٹیکس سے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اگر لٹ گیا آدمی تو بس پھر وہ خالی ہاتھ ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ جیسے اگر راستے میں وہ آدمی اس کا سٹف جس کی قیمتی چیز تھی اس کو کسی نے لوٹ لیا تو خالی تھیلا ہوگا، لے جا کر کیا لے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ تو اگر یہی معاملہ ہے ہمارے روزے کا کہ اگر روزہ ہم نے رکھا اور جس وقت روزے کا ٹائم ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا، پتہ چلا وہ تو لٹ گیا تو خالی تھیلی ہے، تو صرف وہ بھوک اور پیاس رہ جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا۔ بہت بہت سخت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دی ہے روزے کی شکل میں، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کو سطحی طور پہ نہیں گزارنا، اس روزے کو صرف ہم نے اتنا ہی نہیں سمجھنا کہ سب کھانا ہے اور شام کو کھولنا ہے، بس وہ روزہ بن گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے چیز، کیوں کہ اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت قیمت اس کی ملے گی نا اللہ کی طرف سے، بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے، اور قیمت سے ہی کسی کموڈیٹی کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہوگی۔ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوگی تو آدمی سمجھتا ہے کہ پھر یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، اور جس کی کم قیمت ہوتی ہے آدمی سمجھتا ہے اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، قیمت سے پہچان جاتا ہے۔ تو اس کی قیمت کتنی ہے آپ یہ دیکھیں اس روزے کی، جو اینڈ آف ڈے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، خود عطا فرماتے ہیں، اس کی قیمت دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ باقی اعمال تو اور ہیں، لیکن اس کی قیمت میں خود بنتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ روزے تمام عبادات میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس روزے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں اس کی کیا شان ہے۔ تو کس قدر اس کی احتیاط کی ضرورت ہے اس روزے کے اندر۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے کھا لیا اور صبح شام ہم کھول لیں گے تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہی اجر ہمیں عطا فرمائے گی، بالکل نہیں۔ انسان کی کاوش اور کوشش روزے پر ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ شام تک اتنی حفاظت کرے کہ بالکل جب شام ہو اللہ کے دربار میں صحیح سلامت اس روزے کو پیش فرما دے۔ جیسے ہی اس روزے کو پیش فرماتا ہے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، تو جنتی ہو جاتا ہے روزہ، اجر مل جاتا ہے اسی وقت، جنتی ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جنت کا اعلان کر دیے جاتے ہیں، محلات بند دیے جاتے ہیں، غوری قصور محلات میں سزا دی جاتی ہیں۔ یہ اس شرط پہ کہ جب اس نے اپنے روزے کی حفاظت کی۔ یہ دونوں حدیثوں سے مفہوم بتا رہا ہوں آپ۔ عام طور پر ہم بس اس کو سمجھ کے فارغ ہوتے ہیں، بہت بڑا کام کریں، ہم کچھ کھا نہیں رہے ہیں، ہم کچھ پی نہیں رہے ہیں، اوبیسلی میں کہتا ہوں بہت بڑا کام ہے الحمدللہ، لیکن اسی کا نام روزہ نہیں ہے۔ جس کو اس نے روزہ سمجھا کہ بہت چلا گیا، بہت گھاٹے میں چلا گیا، کیونکہ دو اتنے بڑے دشمن انسان کے، جس میں سے ایک تو بالکل سامنے ساتھ ہی چل رہے ہیں ہمارے، اور ایک اس کے بجگڑے چل رہے ہیں وہ بھی شیطان اور نفس کے، کہ ہر حالت میں اس کو لوٹیں گے۔ کیا ہے اس سے، کس سے روزہ خراب ہوتا ہے اور کیا اس کچھ برباد کر دیتی ہیں چیزیں؟ اب یہ بہت ضروری چیز، اس کو سمجھ لیں، اس چیز سے ہم بچیں۔ روزے کو خراب کرنے والی چیز دیکھیں آپ کیا ہے۔ جہاں ہم روزے کو سجاتے ہیں، ایک سجاوٹ ہوتی ہے، ایک خراب چیز کرتی ہے۔ روزے کی سجاوٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، کثرت قرآن۔ جس قدر انسان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، روزے کے اندر رونقیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، الحمدللہ خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے، حسن نکھر جاتا ہے روزے کا۔ قیمت بڑھی ہے، دوسرے لفظ میں حق ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور اللہ کے دربار میں اور ویلیو ہو جائے گی اس کی۔ نوافل پڑھتا ہے، اس کی اور ویلیو بڑھ جاتی ہے، ذکر اللہ کرتا ہے اور ویلیو بڑھ جاتی ہے،
یہ سب چیزیں روزے کی ویلیو بڑھا رہی ہیں، دیکھیں آپ، قیمتی بنا رہے ہیں، اور ہم کرتے ہیں یہ کام الحمدللہ. کتنی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں، کتنے ذکر کرتے ہیں، کتنے ماشاءاللہ صدقات کر جاتے ہیں روزے میں. نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے، روزے کو، شام کو اس کی قیمت کو. کہاں بڑھ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہمارے روزے کے لیے، ایک ہی روزے سے انسان کا کام بن جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں. تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ 30 دن دیے روزے کے ساتھ ہمیں، تو کیا کچھ لے کے آدمی روزے سے باہر نکلے گا. اب 2 صورتیں ہیں، یا تو لے کے نکلے گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. جو لوگ اس کی حفاظت کریں گے، بچائیں گے، وہ مالدار ہو جائیں گے ان رمضان کے بعد الحمدللہ. آخرت کے امیر ترین لوگ ہوں گے وہ جنت کے. اور جنہوں نے روزے کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھیں، روزہ سجا تو لیا ہم نے، شام تک سجاتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بڑھ رہی ہے قیمت روزے کی، بڑھتی جاتی ہے. لیکن دوسرا خیال رکھیں کہ روزے کی قیمت گھٹتی بھی ہے. جس طرح بڑھتی ہے نا تو گھٹتی بھی ہے، ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے. ڈاؤن کیسے ہوگی؟ گناہ سے. اگر روزے کے اندر ہم گناہ کیا تو نیچے چلی گئی. جتنی بڑھائی تھی روزے کی قیمت اسی قدر پھر نیچے چلی جاتی ہے، مائنس کر دے گی وہ چیز. کبھی ہوتا کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہوں اور روزے کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ہو بھی نہیں سکتا. اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ کبھی نہیں چل سکتا. یا تو نور کی روشنی ہوگی یا پھر گناہوں کے اندھیرے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کی قیمت، ہم نے ذرا گناہ کیا، جبھی بزرگان دین کہتے ہیں، کال پیش کر رہا ہوں اللہ والوں کو، کہتے ہیں روزے کے اندر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، زیادہ ذکر اللہ نہیں کرتے، تب بھی فکر نہ کریں. اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تب بھی بہت قیمتی چیز بنی ہوئی ہے آپ کی روزہ. یعنی موازنہ کیا کہ اگر تم نہیں کر سکتے، کاروبار میں ہے، کام میں ہے، اتنا تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، فکر نہ کریں، آپ اس طرف دھیان رکھیں، دوسری طرف، کہ اس کو خراب نہ ہونے دیں. اصل ویلیو ختم اس کی اس وقت ہوگی جب وہ خراب ہو جائے گا. چاہے کتنی کو سزا دی ہے، لیکن اگر خراب ہو گیا تو وہ ختم ہو چکا. بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اتنی ہمت نہیں بن رہی کہ تم اتنا سب کچھ نہیں کر، پچھتاؤ نہیں اس چیز کو. اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اس سے بہتر افضل ہے کہ تم یہ روزے کو خراب کرنے سے بچنے کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو سو جاؤ، تو سوتے رہو، روزے کو بچا لو کس طریقے سے، تاکہ شام کے وقت تم اللہ کے دربار میں اس کو پیش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کے پیمانے عطا فرما دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور جتنا معاملہ غصہ ہمیں روزے کی حالت میں آتے ہیں کبھی نہیں آتا، جتنا لڑنے کو دل ہمارے روزے کی حالت میں آتا ہے، کرتا ہے کسی حالت میں نہیں کرتا. یہی اللہ نے امتحان ڈالا ہے کہ جس انسان خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، غصہ آتا ہے. یہ سب روزے کی آزمائش ہیں ساری چیزیں، کہ کتنا کنٹرول کر کے اپنے روزے کو بچاتا ہے. اچھا جی ہم بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہہ لیا، کیا بچا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم اس کو بچانا بچ رہے ہیں، یہ بھی میں کہتا ہوں بچا رہے ہیں. بس جی ہم زنا سے بچیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ ایک اپنے سامنے بنا لیتے ہیں جو بالکل ظاہر گناہ ہے. یعنی جس کو اگر میں زنا کروں سب دنیا دیکھے گی، اگر میں شراب پیوں مجھے دنیا دیکھے گی، ہے نا، میں کسی کو ماروں سب دنیا مجھے دیکھے گی، کسی کو قتل ہو تو سب مجھے دنیا دیکھے گی. تو ہم اس سے بچ کے کہتے ہیں بس ہم بچا رہے ہیں اپنے آپ گناہوں سے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا روزہ صحیح ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ایک ظاہری چیز ہے جس سے ہم بچ رہے ہیں. یہ نہیں کریں کہ دنیا دیکھ لے گی، اصل بچنا تو نہیں ہو. اس سے بھی خطرناک جو چیز ہے جو برباد کرتی انسان کو، انسان کے باطن کے گناہ ہے، اندرونی گناہ جو ہے، اس سے کتنے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کوشش کریں؟ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم اس کو گناہ سمجھیں تو یقیناً پھر ہم اس کو بچانے کا اہتمام نہ کریں زندگی کے اندر. ہم کوشش نہ کریں، ہم پوچھیں نہ
علماء کرام سے نہ پوچھیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ باطنی گناہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ اس پر مجھے بتائیں جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بہت کم, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو جس وقت روزہ ہوتا ہے اس وقت بچیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ بچیں, لیکن اس سے بھی خطرناک گناہ جو ہے انسان کے باطن کے گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو گناہ سمجھتے نہیں اور بالکل برباد کر لیتے ہیں اپنے ہم روزے کو. قرآن کے اندر سورہ حجرات آپ پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کا کچھ ذکر کی ہے. لا یکتم بعدکم بعد, قرآن کہتا ہے ایک آیت, جب گناہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ لا یکتم بعدکم بعد, اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کرو, بری بات مت کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے, اس کے پیچھے کوئی بری بات مت کرو. اور سزا اس کی بتائی جا رہی ہے, عجیب غریب سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ دے رہا ہے. آپ گناہ کا اندازہ کرائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا آسان اور عام ہے. یہ گناہ آسان ترین گناہ ہے, اور گناہ کے نوعیت دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ یہ گناہ ہمارا رمضان میں ہو رہا ہے تو پھر خود سوچتے ہیں اللہ ہی مالک ہے ہمارے روزے کا. ثواب تو ثواب, جوتے تیار ہو جاتے ہیں شام کو جب سب روزہ انسان کھولتا ہے. لا یکتم بعدکم بعد, قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کی اپنے پیٹھ پیچھے, یعنی جب وہ نہ ہو غیر حاضری میں برائی مت کرو. کیوں؟ اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اس چیز کو, اس چیز کو تم پسند کرو گے؟ یہ قرآن ہے. دیکھیں کتنی بڑی سزا اس کی دی جا رہی ہے کہ دنیا میں مل جاتی ہے انسان کو سزا اس کی, تو آخرت کا کیا حساب ہوگا. احب احدکم, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پسند کرتے ہو اس چیز کو کہ تم یاکلوا لحم اخی, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. نمبر ایک تو یہ کہ انسان کا گوشت, پھر انسان کے ساتھ سگے بھائی کا گوشت, اور سگے بھائی کے ساتھ مردہ گوشت. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد رکھیں اس چیز کو, جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہے. آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن غیبت کے بعد بعین یہی ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے رمضان میں یہ حال ہو گیا ہمارا. اور کتنا آسان ہے یہ, اس کے لیے کسی چیز کی پردے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ کہنا بھی زنا کر رہے آدمی, یہ دیکھتا ہے زنا ہو رہا ہے, یا چوری کر رہا ہے, یا قتل کر رہا ہے, یا شراب پی رہا ہے, چاروں چیز بہت سی چیزوں کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ یہ تو رونق محفل ہے اور مجلس ہے, یہ تو رونق مجلس سمجھا جاتا ہے, اس کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک سمجھاتا ہے کہ مزہ ہی نہیں آ رہا مجلس کے اندر, یہ کیا بات ہے, خاموش بیٹھے کچھ یار گفتگو نہیں ہو رہی. یہ تو ایک ہمارا سب سے بڑا ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے. ایک دوسرے ملنے کے بعد توقع نہیں کی جا سکتی کہ تیسرے آدمی کی بات نہ کی جائے. لطف ہی نہیں آتا ہمیں بات بیٹھنے کا, بات کرنے کا. بس میں نکلا, آپ نکلے, مسجد ہے, اچھا یہ ایسا گناہ ہے, یہ دیکھتے نہیں, مکہ ہے, مدینہ ہے, مسجد ہے, کعبہ ہے, کدھر ہے, بس ہاتھ ملایا, ملے, تھک شیطان نے حملہ کیا. روزہ ہے, رمضان ہے, مثالیں آپ جا کے دیکھ لیں ہر جگہ. عین عروج کے وقت, مکہ مکرمہ کا وقت ہے, روزہ کھلنے والا ہے, 5 منٹ کا 10 منٹ کا معاملہ ہے, آپ جا کے صفوں کے اندر تشریف رکھ کے بیٹھیں اور اس چیز کا معائنہ کریں, آپ کو بڑی آسانی سے یہ چیز نظر آ جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائیو, یہ حقیقت ہے جو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں روزہ, ہم نے تو مکے میں روزہ رکھا ہوا ہے, مدینے میں روزہ رکھا ہے, ہم نے تو جناب
سارا دن قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے، ذکر اللہ کیا ہوا ہے، ہم تو جناب اپنے روزے کو سنبھالے ہوئے ہیں، ادھر دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے، چاہے وہ جسی ماحول میں کرے، جس جگہ کرے، جس مومنٹ کرے، جہاں کرے، غیبت، اس کو غیبت کہتے ہیں کہ کسی بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اب یہ سنیں، ہم تو ادھر سے نکال کے ادھر نکل گئے، ہمیں تو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، او چھوڑو یہ کیا ہے یار، یہ مولوی حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہم نے تو بھوکے رہے ہیں یا پیاسے رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ بھی ایسے نہ ہو ہمارے ساتھ، روزہ ہمارا قبول نہ کیا جائے۔ کتنی بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ شام کو جو ہمارے جنت کے دروازے کھلنے ہیں اتنی آسانی سے، اور اس پہ چھٹی دی اللہ تعالیٰ نے، کتنا گناہ گار، سیاہ کار، بدکار روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد حفاظت کرتا ہے، شام کو اس روزے کی قیمت لینے اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تو بھی انہیں میں شامل ہے، میں تجھے جنت عطا فرما دی۔ اتنی چھوٹ، اتنا اللہ کا کرم، اتنا اللہ کا فضل، اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ تو جب یہ آیت اتری تو ہم تو خیر، جس طرح میں بول رہا ہوں، ہمیں تو ان باتوں کی اتنی پرواہ نہیں کہ بھئی سمجھو کوئی کہہ رہا ہے وقت گزاری کے لیے بات ہو رہی ہے، ایسی ہو رہا ہے، کوئی تقریر ہو رہی ہے یا کوئی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو صحابہ کرام تھے، ان سے کہاں برداشت ہوتی تھی، اتنی بڑی آیت اتر آئی، وہ تو کانپ گئے بیچارے، وہ سخت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا عجیب گناہ ہے، ہم نے تو گناہوں کی سزائیں سنی ہیں، دیکھی ہیں، جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ تو عجیب گناہ ہے کہ سگا بھائی، ایک تو انسان کے بعد سگا بھائی، اور سگا بھائی بھی مردہ اور گوشت کھائے، ان کو تو پتہ تھا یہ ہے، ایک دم ہو جائے گا۔ تو جناب گھبرا کے انہوں نے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے غیبت، ہم کیا سمجھیں، غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت ہے کیا؟ اللہ کے نبی سن لیں غیبت بتائی، سن لیں بھائی غیبت کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کریں کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو اس کو بری لگے۔ میں ایک آدمی کی میرے نہیں کھڑا، ہم دو اسلام، وہ آدمی بڑا یار عجیب ہے، غیبت ہو گئی، یار چھوڑو یار، وہ تو بس فلاں ہے، وہ تو یہ ہے، ہوتا ہی نہیں بھائی ہمارے، یہ ہماری ٹاپک بہت عام ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ وہ ہے نہیں اور اس کے پیچھے نے وہ بات کی جو اس کو بری لگے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہو، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آج یہ بھی ہوتا ہے نا، تو ہے جی ہم جب ہی کہہ رہے ہیں نا، ہم کو غلط بات تو نہیں نہ کر رہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ایکسپلین فرمایا، کہتے بھائی وہی تو غیبت ہے کہ وہ اس میں موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے اور پھر آپ نے بات کی، وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا گناہ بن گیا، ڈبل ہو گیا معاملہ۔ تو یہاں کلیئر کی بات یہ ہو گئی، صاف بات نظر آتی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو اس لیے بات کر رہے ہیں اسے کہ اس میں تو یہ عیب موجود ہے، عیب موجود ہونے کے بعد اسے یہ بات کرنی جو آپ نے، اس کو کہا جائے گا کہ اس نے غیبت کی ہے، اور غیبت جس نے کی اس کی سزا بتائی گئی ہے، بالکل اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کہ اس نے اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کیا ہے۔ اب روزہ کہاں گیا بھائیو، روزہ کہاں گیا مجھے بتایا، روزہ گیا کیوں، تو کام ہی خراب الٹا ہی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت الہی ہے کہ جب گناہ کبھی بہت عام ہو جاتے ہیں جو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ جو میں نے بات کی ویسی ہے، ان کی ذہن تسلیم نہیں کرتے اس کو، تو کبھی کبھی وہ چیز دکھا دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں کہ وہ ہے۔ خود نبی اکرم کے زمانے کے اندر دو عورتیں جو تھیں ان کو روزہ بڑا لگا، بڑی مشہور حدیث ہے، ان کو سخت لگا روزہ، اتنا سخت روزہ لگا کہ اللہ کے نبی تک ان کی بات پہنچ گئی کہ جو تو مرنے والی ہو گئی، دو عورتیں ان کو تو بڑا سخت روزہ لگ رہا ہے، انہوں نے کہا بلا لاؤ، مفہوم حدیث کا صحیح، بلا لاؤ۔
بلا لیا ان کے دونوں تم الٹی کیا کرو برتن کے اندر. دونوں نے کیا کی تو کہہ کے بعد کیا سمجھتے نا وامٹنگ کی. اس کے بعد ان کی اس وامٹ کے اندر گوشت کے ٹکڑے تھے, گوشت کے ٹکڑے تھے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تم نے گوشت کھایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو نہیں کھایا. کہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ وہی تھے کہ تم نے گوشت نہیں کھایا اور گوشت نکل رہا ہے تو تم نے کیا غیبت کی تھی؟ کسی کی غیبتیں کی ہیں تم نے؟ کہتے ہیں غیبت تو ہم سے ہوئی. غیبت ہوئی تو گوشت کھایا نہیں لیکن کھا لیا. کس کا کھا لیا؟ مردے بھائی کا گوشت انہوں نے کھا چکے تھے. پیٹ میں پہنچ چکا تھا اس کے مردے بھائی کا گوشت. بھائی کتنے بڑا گناہ ہے یہ. کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے کو جب سمجھیت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے تیری مدد یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے اس قسم کے میرے مولا اس سے ہمارے اس روزے کی حفاظت فرمانا, تب جا کے یہ روزہ بنتا ہے. روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نافرمانی سے ناخوش ہوتے ہیں, ہم نے حقیقت میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو ہر حالت میں یہ دیکھیں آپ کہ غیبت کی سزا موجود ہے اور غیبت کی سزا ملتی ہے. حجاج بن یوسف ایک ایسا ظالم حکمران گزرا ہے کہ بے انتہا اس نے قتل کیے, ظلم کیے. ظالم بادشاہ تھا, یعنی ہسٹری کا ظالم بادشاہ تھا. اسے اس قدر لوگوں کو مارا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مجلس تھی, اس میں کسی صاحب نے اس کی برائی کی. ظاہر وہ بہت ہی ظالم آدمی تھا, تو کسی نے اس کی برائی کی. تو ایک دم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کی برائی کی. یقیناً وہ برا تو تھا, اس نے واقعی قتل کیے تھے, لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے جو اس کی برائی کی ہے اور غیبت کی ہے تو سن, پھر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قتل کی حساب اس سے لے گا, اس کے ظلم کے اس سے حساب لے گا, تو وہاں اس سے تیرا سے بھی یہ حساب لیا جائے گا کہ تو نے اس کی غیبت کی تھی. اتنے بڑے ظالم کے لیے بات کرنا صحیح نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, ہم تو عام لوگوں کے بارے میں اس طرح بات کر دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم بھائی, اتنی بڑی عبادت زندگی پھر ہمیں ملے نہ ملے. مجھے سوچے پکا یقین تو اس چیز کا کرنے کے جو گناہ ہم کریں گے اس کی وہی سزا ہے, اسی حالت میں ہے. اور غیبت تو یہ ہے کہ ہر حالت میں انسان رمضان ہو یا نہ ہو, روزہ ہو نہ ہو, کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی گناہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو میں گناہ کو معاف کر دوں گا. توبہ ہر گناہ کہ توبہ کے بعد معاف ہو جاتی ہے, لیکن یہ غیبت جو ہے یہ توبہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے توبہ کے بعد میں اس کو معاف نہیں کرتا. اتنا بڑا گناہ ہے. شدوں میں سنا زنا کے بعد یعنی زنا سے بھی بڑا یہ گناہ ہے. زنا بھی توبہ سے معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا, کہ جب تک وہ شخص تجھے معاف نہیں کرے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے. یہ بھی کتنی بڑی سزا ہے, مجھے آپ بتائیں اللہ کی طرف سے. یا تو جہنم ہے, یا جس آدمی غیبت کی ہے اس کے دروازے پہنچ جا, دروازے پہنچ محنت کر. اور کتنی بے عزتی والی بات ہوگی کہ میں ایک اپنے دوست کے دروازے پر جا کے کنڈی کھڑکاؤں کیا کہ یار میں نے تجھے یہ کہا تھا. وہ کہ ہے مجھے کیوں کہا تھا؟ کتنی شرمندگی, کتنی بڑی سزا ہے. یا اگر یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا آخرت میں جہنم میں تیرے لیے. دنیا میں تو بتائیے جب تو نے بڑے اپنے سر کے بھائی کا گوشت کھایا. تو میرے بھائی رمضان تو اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے, بڑا کرم دیا ہے کہ آج ہم اس روزے کو اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت کی گناہ سے, اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو سبحان اللہ باقی زندگی ہماری کتنی اچھی گزرے گی مجھے آپ بتائیں. باقی اگر ہمیں یہ دھوکہ ہی رہا کہ یار ہم نے تو روزے بھی تو ایسے ہی رکھے ہیں نا, غیبتیں کرتے رہیں, کیا ہمارا کیا بگڑ گیا؟
30 روزے رکھے ہم غیبتیں بھی کی, ہمیں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. ہم ماشاءاللہ ہمیں تو روزے بھی رکھتے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جن لوگوں کو قرآن پہ یقین ہوتا ہے, اللہ کی باتوں پہ یقین ہے, تو ہو تو گیا, ہر روزے کے بعد ہو گیا. اور اس سے بڑی, سب سے بڑی لعنت یہ ہو گئی کہ وہ صحیح بھی نہیں ہوا رمضان میں, رمضان کے بعد بھی وہ ایسے ہی نکلا, غیبت خوار بندہ نکلا. رمضان میں بھی صحیح نہیں ہوا, اس نے رمضان کا موقع بھی ضائع کر دیا اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے. اللہ معاف فرمائے. غیبت سے بچنا چاہیے بھائی, بہت بڑا گناہ ہے. طریقہ بچنے کا کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, ہر بیماری سے بچنے کا اس کا سورس دیکھنا پڑتا ہے. یا یہ زکام کیوں ہوتا ہے؟ بھائی زکام ٹھنڈ سے ہوتا ہے, ٹھنڈ کی آدمی حفاظت کرتا ہے نا. سورس کی طرف آدمی چلتا ہے کہ بھائی اس چیز سے, اس بیماری سے بچنے کے لیے مجھے کیسے بچنا ہے, کورونا سے بچنے کے مجھے لیے کیسے بچنا ہے. سب سے پہلے جب کوئی بیماری آتی ہے نا, اس کی پروٹیکشن بتائی جاتی ہے. ایسا ہے نا, دمے سے بچنا ہے, ڈسٹ میں نہ جاؤ, ٹھنڈ میں نہ جاؤ, ٹھنڈا پانی نہ پیو, دمے سے بچ جاؤ گے. پریکاشنل اسٹیپ جو ہے بہت ضروری چیز ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں. یہ جو ہم پہن رہے ہیں ڈاٹا, یہ پریکاشنل, یہ ہم اس سے احتیاطی تدابیر ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ لازم تمہیں کرنا, اس سے مفر نہیں ہے. آپ ہو یا نہ ہو, ہم اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی رہے تو آپ کو دوا نہیں ہوگا, پھر بھی ہو سکتا ہے کہ دینے والے تو اللہ کی ذات ہے لینا. لیکن ایک آدمی اتنا دلیر ہو جائے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بچنے کے لیے اس کی تدابیر کریں, یہ تو بہت بڑی حماقت اور اللہ کے سامنے سینہ زوری ہے. نتھنگ ایلس. سینہ زوری والی بات. تو تدابیر استعمال کرنی پڑتی ہے اس سورس کے لیے کہ جس سورس سے وہ بیماری آ رہی ہے یا وہ چیز آ رہی ہے, تو اس کو روکنا پڑتا ہے کہ کوئی تدبیر استعمال کریں. کہتے ہیں نا ایسے. تو اب ہم یہ دیکھیں, غیبت جو ہے ایک بیماری ہے, اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں, کس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر عام دنوں میں نہیں تو میرے بھائی رمضان کے اندر یہ کرنی پڑے گی بات ہمیں. بولے سبحان اللہ. یہ بات تو رمضان میں نہیں کریں گے, اللہ کی قسم اس سے بڑا گھاٹے والا آدمی کوئی نہیں ہوگا جس نے رمضان میں سب ایک ہی طرف لگا رہا کہ رمضان کے روزے کی خوبصورت کی طرف اہتمام کرتا رہا عبادات کے ساتھ, لیکن اسے یہ نہیں سوچا کہ اس سے میں اپنے روزے کو برباد بھی کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گناہ ایسے عام ہو گئے جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو مجلس کی رونق سمجھی جاتی ہے, جو جس کے بارے میں جہاں جہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑا سورس اس چیز کو روکنے کا, خاص طور پہ رمضان میں کریں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی. نمبر اس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ, غیبت ہوتی کیوں ہے؟ اکیلے تو آپ کر سکتے ہیں غیبت کسی کی, مجھے بتائیں آپ دیوار سے کریں گے, ہاتھوں سے کریں گے. غیبت جب ہوگی جب آپ کس چیز میں. سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ رمضان میں سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی سے ملاقات بولے کرنی نہیں. تکلیف کیا ہمیں, تکلیف کیا ہے, کیوں ملے؟ حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری کسی سے ملاقات ہو ہی نہ. اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو شونا ماریں گے, بہت دیر ہوں, سمجھے میں بے انتہا کمزور انسان ہوں, میں کوئی اتنا اونچا آدمی نہیں ہوں, میں ایک دم پکڑا جا سکتا ہوں, مجھے بے انتہا کمزوری ہے, تو بہتر یہ ہے میں اس کی تدبیر کر لوں اور میں کسی بھی انسان سے نہ ملوں اور ہاتھ بھی نہ ملاؤں. کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے, جس میں مجالس بہت ہوتی ہیں. یہ ہمارے ملک میں تو بڑی ہوتی ہے, روزہ کھلایا جا رہا ہے, آئے ہمارے پاس روزہ کھلیں, اور روزے کھلنے والا جو ٹائم ہوتا ہے اسی وقت یہ ہے کہ انعام ملنا ہے اور اسی وقت روزہ برباد ہونا ہے, وہیں تو روزے آدمی نے جمع ہونا ہے. تو پہلی چیز جہاں سے یہ بیماری نکلتی ہے وہ ہے ملاپ, ایک دوسرے سے ملنا, مل کے بیٹھنا. ایون یہ کہ گھر کے اندر بھی کوشش یہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبھی آخری عشر میں انتہا درجے کی حفاظت کرنے کے لیے اس روزے کی, ایک میں آئیڈیا آپ جو خیال پیش کر رہا ہوں آپ کو, کہ آج سے عشر جو دی ہے نا, یہ اتنا بڑا کرم کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس روزے کو بچانے کے لیے بالکل میں محفوظ کر لوں, ہمیں
اعتکاف کی نوعیت ملے گی اللہ تعالیٰ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف روزے کی بچاوٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سوسائٹی سے میں اس کو نکل لوں کہ نہیں بچ رہا اپنے آپ کو, اپنے روزے کو برباد کر رہا ہے, تو کم سے کم 10 دن میں اس کو کونے میں بٹھا دوں. وہ کوئی عبادت کرانے اگر کوئی خاص وجہ کے لیے کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں آپ کو پہلے کل بھی یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی خاص گھڑی اللہ سلیکٹ کرتا ہے تو اس نے ایک خاص عبادت دیتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, جس گھڑی کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں وہ ایک خاص عبادت دیتے ہیں. جیسے فجر کو محبوب کیا تو فجر کی نماز دی, ظہر کی گھڑی کو محبوب کیا تو ظہر کی نماز دی. ان 5 اوقات کو اللہ نے پسند کیا تو خالی نہیں چھوڑا بلکہ وہاں سجدے رکھ دیے. ہمیں تو نہیں پتا اللہ کو یہ وقت کیوں پسند ہے, کس لیے پسند ہے, لیکن اس کی سلیکشن ہے. میں ظہر کے وقت کھڑے ہو کے اب نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اسی وقت اللہ نے کچھ عطا کرنا ہے بندے کو, تو اس طریقے سے بلاتا ہے کہ میں عبادت رکھوں تاکہ بندہ چلتا ہوا ہے, اس کو پتہ نہ ہو. ڈیفینیٹ اس نے دعا تو مانگنی ہے, میں رب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے, کیونکہ برکات رحمت ہے اس وقت. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس میں جاتا تھا کراچی کے اندر, میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ ظہر کے وقت ان میں ایک عجیب نور ہوتا تھا. ان کے انتقال بھی اسی وقت ہوا. انتقال مجھے حیران ہوں میں. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, ایک کوٹری میں رہتے تھے. میرا معمول تھا کہ میں دن میں جا کے ایک دو سے بہت خود بلاتے تھے مجھے. نقشبندی شیخ تھے بہت بڑے, اور نقشبندی جتنی بھی کتابیں نکلی ہیں اس شخصی اشاعت سے نکلی ہیں. بڑے بڑے حضرت مجدد ثانی کے اس نے جو کتابوں کی تفسیریں لکھی ہیں, بہت بڑے عالم تھے. لاجواب عربی تھی, اور عربی اور ان کی فارسی پہ عبور تھا. لیکن ایک چٹائی بچھی ہوتی تھی, ایک مجھے آئیں فاروق صاحب چائے پیئیں گے, چائے پیئیں گے. ایک جو بڑا لطف ہے, عاشق رسول مجھے کہنے کہ آج تو میں دل کرتا ہے آپ کو مدینے کی کھجوریں کھلاؤں. مجھے کہا, میں کہا سبحان اللہ, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اچھا ٹھہرے ذرا, تھوڑی ذرا میں نے حفاظت سے رکھی ہیں, کچھ عرصہ گزر گیا اس پر. مجھے کہا اب آپ جانتے ہیں وہ ایک کچی سی کوٹری ہے, اس میں کھجور آپ رکھیں, ظاہر ہے وہ تو چیونٹی تو آئیں گی, کھجوروں پہ لگیں گی چیونٹی وغیرہ. تو جب وہ گئے تو وہ کھجور تلاش کرتے رہے. آج مدینی کھجور میں نے رکھی ہوئی ہیں, آپ کو میں کھلاؤں گا. تو جب لایا تو کھجوروں پہ چاروں تک چیونٹی چپٹی تھی ساری. او ہوئی کہاں سے بھگا رہے ہیں, اور ساری کھا چکی تھی کھجوروں کے. نوش فرمائے, نوش فرمائے, دیکھیں مدینی کھجور ہیں, اور خود بھی انہوں بڑے مزے سے کھائیں. تو میں ان کی بات کیا بتا رہا تھا آپ کو, سے نکل گئی. اللہ والے تھے, بڑی کچھ مثال دینے والا تھا, میں اس وقت کہیں دماغ کہیں اور چلا گیا. تو بہرحال عرض یہ, ہاں آخری اشرا جو ہے اللہ سبحانہ نے یہ اسی لیے عبادت کے لیے کہ بچ جائے انسان کسی طریقے سے, اس کو حفاظت کر کے کونے میں بٹھا دیا جائے. اور کون میں ہاں عرض میں یہ کر رہا تھا, ہر وقت کے لیے اللہ نے عبادت دی ہے. جو وقت ہوتا ہے اس پہ ایک اللہ عبادت رکھ دیتا ہے. جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ صبح اور شام اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب جگہ ہے, بہت ہی محبوب وقت ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور میں اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ جاؤں کہ صبح کے, یہ میں سائنٹیفک بات کروں گا کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ صبح کے وقت جتنی زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں انسان کی تقویت کے لیے, صحت کے لیے, یہ کسی بھی دن کے حصے میں نظر نہیں آتے. یہ اسلام کہتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ 2 وقت اتنے معتبر, اتنے قیمتی ہیں کہ جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عبادت مقرر کی ہے. یا الذین آمنوا اس کو ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. تو اس 2 وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی عبادت رکھ دی ہے. کون سے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ کوئی عبادت ذکر کی رکھی ہے, یہ اللہ کے نزدیک یہ 2 اوقات بڑے ہی قیمتی ہوں گے. اگر ان کو حاصل کرنا ہے تو اس وقت کی عبادت کو حاصل کر لیں. آپ جیسے فجر کی آپ نے وقت کو حاصل کرنا ہے تو فجر کی نماز پڑھیں. ظہر کی اگر آپ نے کیفیت کو حاصل کرنا ہے, ہاں ظہر کا وقت ان کی زندگی میں بتا رہا تھا میں آپ کہ بے انتہا نورانی کیفیت ہوتی تھی ان پر. تو میں نے ان سے ایک عرض کیا کہ میں حضرت
باقی وقت میں آتا ہوں، رات میں راکوں میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ عجیب کیفیت جو آپ دیتے ہیں اس وقت میں بھی آپ کی فیض حاصل کرتا ہوں کہ ظہر کا وقت کیوں ہے تو مسکرائے. ان کی تفسیر ہے 2 قرآن کی، وہ ایسی تفسیر میں نے دیکھی، انہوں نے ڈکشنری لکھی ہے تفسیر کی قرآن کی. میں آپ کے پاس تعارف کرا رہا ہوں، بہت بڑے انسان تھے وہ. تو کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں کہا نہیں مجھے تو بتائیں کیا ہے. کہتے یہ وقت اتنا نورانی وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری جنت کے دروازوں کو کھلے ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت ظہر پر، اور ایسے ایسے فرشتے اترتے ہیں انسانوں پر، اور جو اس وقت خاص عبادت میں ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتا ہے وہ نور. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھ پہ راز افشا کیا ہے اور میں اس نور کو حاصل کرتا ہوں. انتقال بھی کو اسی وقت ہوا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرا اشرا رکھا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اعتکاف، اس کو ہم سمجھتے نہیں، بس بستر اٹھائے بیٹھ گئے. اگر اس میں خاص عبادت اللہ نے کیا رکھی ہے آپ دیکھیں، وہ عبادت رکھی ہے جو نماز کی روح ہے اور حاصل ہے. کیا چیز؟ خاموشی. بولے سبحان اللہ. تنہائی. اس کے علاوہ کوئی عبادت اللہ نے نہیں دی، باقی وہی کرو جو کرنا ہے آپ نے. ہے یا ایسے نہیں ہے؟ نہ کوئی خاص عبادت رکھتا کہ اس میں اتنے نفل پڑھیں، آپ اس میں یہ کریں، کچھ بھی نہیں رکھا. ایک کونا دے دیا بس، تو اس میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ دنیا کو تو چھوڑ دے، تو کونے میں آ جا، کونے میں کہا خاموشی اختیار کر لے، بالکل خاموش بیٹھ جا. وہ اس لیے کہ تیرے فائدے کے لیے ہے کہ تو بولے گا نہیں، تجھ سے کوئی غیبت نہیں ہوگی، تیرا روزہ خراب نہیں ہوگا. تو اتنی قیمتی تجھے یہ چیز میں عطا فرما دوں گا کہ جو 30 دن کے اندر دینی تھی میں تجھے 10 دن میں پوری کر دوں گا. اس کا نام ہے اعتکاف بھائیو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ہمیں روزے کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے اس کی کیا ہے؟ حفاظت. جب آج ہم روزہ رکھیں گے صبح سے سب سے پہلے اللہ سے دعا یہ کریں گے، بلکہ کاغذ پینسل رکھیں آپ اور اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھوں، کھانے پینے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے نہ ملنا ہے کسی سے، نہ بات کرنی ہے، بہت ضروری ہوگا تو منہ بند کر کے چپکے سے بات کروں گا، سلام کروں گا، زیادہ دوسری بات نہیں کروں گا. بیوی ہو، بچے ہوں، گھر بار ہو، رشتہ دار ہوں، ٹیلی فون بننا سننا چھوڑ دیں اگر روزے کی حفاظت کرنے والا بتا رہا ہوں. نقل بھی کسی کی کیا آپ نے، اشارہ بھی کسی کیا، غیبت بن جائے گی. سنیں مثال دے رہا ہوں، بہت بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے رہا ہوں. آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے، حدیث میں آیا ہے، روایت کمزور ہے لیکن موجود ہے. نبی کریم تشریف رکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کسی عورت کے بارے میں زبان سے نہیں کہا، اشعاراً اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دیکھا کہ عائشہ تو نے یہ کیا کہا، یہ کیا کیا؟ رسول اللہ میں کہتا تو نے غیبت کی ہے، اس کی غیبت کر گئی ہے. تو اب مجھے بتائیں آپ، نبی کے گھرانے کا یہ حال ہے تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس چیز سے؟ بچ جائیں گے. تدبیر اختیار کریں. یہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا، لوگوں سے ملنا، گھر کے اندر محتاط کر لیں اور انتظار کریں کہ بھائی تو 10 دن جو آنے والے ہیں اس 10 دن تک ہمیں تو قید کر ہی دیا جائے گا. تو پہلے ہی اپنے آپ کو ہم اسی حفاظت میں اپنے آپ کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 دن کو چھوڑیں، آپ پہلے روز سے اپنے آپ کو معتکف سمجھیں. جس نے اپنے آپ کو پہلے روز سے معتکف نہیں سمجھا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کو بہت سیریس لیں بھائیو، یہ تو زندگی کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی شکل میں دی ہے. یہ کیوں معمولی چیز نہیں ہے. ان سے پوچھو جو دنیا سے گزر گئے، اور ملے گا اسی کو جس نے حفاظت کی. بلا وجہ گفتگو، ٹیلی فون کرنا، کسی سے بات کرنا، مسجد سے نکلے کھڑے کرتے مشکل ہیں، لوگ دروازے سے کھڑے ہو جائیں گے باتیں کرنے، ادھر باتیں کر رہے ہیں، باہر سڑکوں میں باتیں کر رہے ہیں، پکڑ لیں ہاں بھی کیسے حال ہے. غیبت کیسے نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس وقت سخت ترین زور میں ہوتا ہے انسان کا نفس، اس روزے کو برباد کرنا چاہتا ہے. گھر میں محدود ہو جائیں، کس سے بات نہ کریں، محف کر لیں اپنے آپ کو. اللہ نے اگر ذکر کی توفیق دے دی ہے تو ہر وقت کل بھی ذکر کرتے رہیں، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ذکر کام آتا ہے.
کریں گے بھائیو؟ چیز کرنا ہے، میں خود بھی کروں گا، ورنہ ابھی 10 دن تو گزر گئے ہیں، اس کا تو خیر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگلے یہ جو 20 دن ہمارے پاس ہیں، عاشورہ گزر چکا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور کیونکہ بھائی یہ تو اس کی تو جو معاملہ ہے بہت خراب ہے، اس کا تو توبہ بھی مشکل ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا حفاظت کریں۔ حفاظت طریقہ ہے کہ کم سے کم لوگ ملاقات رکھیں، وہ سارے سورسز بند کر دیں، جس سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، بات کرنا ہوتا ہے، زبان کو تالا لگا لیں، اپنے آپ کو موقوف سمجھیں، گھر کے اندر تنہائی میں رہیں، قرآن کی کتاب سو جائیں، سوتے رہیں، سونا تو سو جائیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے، یا اللہ سلامتی والا رمضان بنا دے، یا اللہ سلامتی رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر باطنی ظاہری گناہوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا، یا اللہ ہمارے تلاوت قرآن نصیب فرما، کثرت تلاوت قرآن عطا فرما، کثرت ذکر نصیب فرما، یا اللہ رات کو جاگنا نصیب فرما، تلاوتیں نصیب فرما میرے مولا، نوافل نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ جو ہم سے کوتاہی غلطی ہو گئی میرے مولا تو اپنے فضل سے ہمیں معافی فرما میرے مولا، یا اللہ تیری اتنی بڑی عبادت کا، تیری اتنے بڑے دن کا، تیرے اتنے بڑے مہینے کا ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں میرے مولا، بس تو اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے میرے مولا تو ان کو قبول فرما لے میرے مولا، یا اللہ قبول فرما لے میرا، خیر و عافیت سے ہمارا مہینہ پورا فرما دے میرے مولا، ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کرنے میرے مولا ہم میں طاقت نہیں، تو طاقت عطا فرما دے، ہماری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہر بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے، بلاؤں سے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے جاننے والوں کی حفاظت فرما، پوری بستی کی حفاظت فرما، یہ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا ہمارے آج کی ذکر کی مجلس کو قبول فرما، اور جو بھی تو نے انعامات اس مجلس پہ رکھے ہیں میرے مولا تو ہمیں عطا فرما دے، یا کریم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔